السلام علیکم کلاس 9، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اپنے آج کے لیکچر کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا جو بایولوجی کی سب فیلڈس ہیں پلانٹولوجی سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم نے پڑھنا ہے پلانٹولوجی کے بارے میں۔ جو یہ پلانٹولوجی ہوتی ہے وہ از اے برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف فوسلز ان Paleontology is a branch of biology that deal with the study of fossil. جو paleontology ہے وہ biology کا ایک برانچ ہے جو fossils کی اسٹڈی جس میں fossils کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ The examination of fossils help scientists to know the evolutionary history of organism. جو fossil کی اسٹڈی ہوتی ہے وہ سائنٹسٹ کو مدد دیتی ہے ایوولوشنری ہسٹری آف آرگنزم کو جاننے کے لیے، مطلب کہ جو ان کی ہسٹری ہوتی ہے جانداروں کی، مطلب کہ جو پہلے گزر جاتے ہیں، جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہوتی ہیں، ان کی ہسٹری کو جاننے کے لیے یہ مدد دیتی ہے۔ فار ایگزامپل ڈائناسور فوسل پرووائڈ ایویڈینس آف جائنٹ ریپٹائلز دیٹ رومڈ دا ارتھ ملین آف ایئرز اگو۔ رومڈ کا مطلب ہے آوارہ گردی، پھرنا، ارتھ پہ گھومنا۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ڈائناسور فوسل، جو ڈائناسور کا فوسل ہے وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جائنٹ ریپٹائلز ہوتے تھے جو ارتھ پہ گھومتے رہتے تھے ملین آف ایئرز اگو، ہزاروں سالوں پہلے۔ اس کے بعد ہے ٹیکسونومی۔ ٹیکسونومی جو ہے ٹیکسونومی از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیل ود دا کلاسیفیکیشن آف آرگنزم انٹو گروپ آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز۔ جو ٹیکسونومی ہے وہ آرگنزم کی کلاسیفیکیشن ہے ان کی سملیرٹیز پہ، مطلب جو ان میں ایک جیسی چیزیں ہیں، اور ان کی ڈفرینسز پہ جو اس میں چیزیں مختلف ہیں، ان میں جو آرگنزم کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس بیس پہ کہ ان کی جو خصوصیات کی بیس پہ ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو اس عمل کو ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف آرگنزم ہیلپ ٹو آرگنائز۔ جو آرگنزم کی کلاسیفیکیشن ہے وہ اس بات کو جاننے میں مدد کرتی ہے اینڈ انڈرسٹینڈ دا ڈائیورسٹی آف لائف، اور جو زندگی ہے اس کی مختلف اقسام کو جاننے میں، آئیڈینٹیفائی نیو اسپیشیز، نئی اسپیشیز کو جاننے میں، اینڈ اسٹڈی ایوولوشنری ریلیشن شپ، اور ان کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کو جاننے میں۔ تو یہ ہمارا ٹیکسونومی والا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب۔ نہیں، پہلے یہاں پہ ایک باکس ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ فوسلز آر دا ریمینز آف پلانٹس اینڈ اینیمل دیٹ ور پریزروڈ ان راکس اینڈ ادر geological formation. The oldest known fossil is the Cyanobacterium, estimated to be 3.5 billion years ago. اچھا، فوسل جو ہے وہ پلانٹ کے ریمین ہوتے ہیں، پلانٹ اور اینیمل کے ریمین ہوتے ہیں۔ مطلب جب کوئی اینیمل جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ پڑا رہتا ہے تو اس کے جو ریمینز ہوتے ہیں زمین پہ وہ ان کو فوسلز کہتے ہیں۔ دیٹ ور پریزروڈ ان راک، جو پتھروں کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، مطلب پتھر زمین میں چلے جاتے ہیں نا، کچھ سالوں بعد وہ نظر نہیں ہوتے ہیں۔ اینڈ ادر جیولوجیکل فارمیشن، اور دوسری جیولوجیکل فارمیشن۔ دا اولڈسٹ نون فوسل از سائنوبیکٹیریم۔ جو سب سے پرانا فوسل مانا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سائنوبیکٹیریم، ایسٹیمیٹڈ ٹو بی 3.5 بلین ایئر اگو۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 3.5 بلین ایئر اولڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے ایکولوجی۔ ایکو سسٹم سے نکلا ہے۔ ایکولوجی از اے برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیل ود دا ریلیشن شپ بٹوین آرگنزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ۔ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہوگا ایکو سسٹم کی ڈیفائن کہ یہ اٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین آرگنزم اینڈ دا انوائرمنٹ۔ یہ ایک ریلیشن شپ ہے آرگنزم کے درمیان اور انوائرمنٹ کے درمیان۔ تو یہی بات ادھر کی ہوئی ہے، دیٹ ڈیل ود دا ریلیشن شپ بٹوین، جو ڈیل کرتا ہے اس ریلیشن شپ سے جو ایک جاندار کے درمیان اور انوائرمنٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ ایکولوجی ہیلپ ٹو کنزرو بایوڈائیورسٹی اینڈ ایڈریس انوائرمنٹل پرابلم۔ ایکولوجی ہیلپ ٹو کنزرو، ایکولوجی جو ہے بایوڈائیورسٹی کو پریزرو جاننے میں مدد کرتا ہے، اینڈ ایڈریس اور کم کرتا ہے انوائرمنٹل پرابلم کا حل نکالتا ہے، کم کرتا ہے۔ دا فوڈ چین فار انسٹنس illustrates the interconnectedness of organism for energy and nutrients۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو فوڈ چین ہوتی ہے فار انسٹنس زیادہ illustrates the اس چیز کا بتاتی ہے،
واضح کرتی ہے انٹر کنیکٹنس آف آرگنیزم فار انرجی اینڈ نیوٹرنس، جو آرگنیزم میں انرجی اور نیوٹرنس کے انٹر کنیکٹنس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے میرائن بایولوجی۔ میرائن جو ہوتی ہے وہ آبی بایولوجی ہے۔ اٹ از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف لائف ان اوشنس، یہ جانداروں کی اسٹڈی ہے جو سمندر میں رہتے ہیں۔ اٹ ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ اوشن بایوڈائورسٹی، یہ سمندری بایوڈائورسٹی کو جاننے میں مدد کرتی ہے۔ ڈسکور نیو اسپیشیز، اور نئی جانداروں کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے اور نئی جاندار تشخیص دیتی ہے۔ اینڈ ایڈریس میرائن کنزرویشن ایشوز، اور جو آبی جو کنزرویشن کے ایشوز ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ فار ایگزامپل کورل ریف سپورٹ اے وائڈ ورائٹی آف میرائن لائف، جو کورل ریف ہے وہ ایک وسیع ورائٹی مانی جاتی ہے میرائن لائف کی۔ اچھا، اگلا ہے پیتھولوجی۔ پیتھولوجی از دا اسٹڈی آف ڈیزیزز دیئر کازز۔ پیتھولوجی کس کی اسٹڈی ہے؟ ڈیزیزز کی، دیئر کازز کی، مطلب وہ کس طرح ہوتی ہیں، اینڈ افیکٹ ان کے کیا اثرات ہیں۔ پیتھولوجی ہیلپس ان ڈیزیز ڈائگنوسس، جو پیتھولوجی ہے وہ کس میں مدد کرتی ہے؟ ڈیزیز کی تشخیص کے لیے، بیماریوں کی تشخیص کے لیے، پریونشن بچاؤ کے لیے، اینڈ ٹریٹمنٹ اس کی جو علاج ہے اس کے لیے۔ فار ایگزامپل پیتھولوجسٹ، مثال کے طور پہ جو پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں، اسٹڈی ہاؤ دا ان کنٹرول ڈویژن، کیسے ان کنٹرول ڈویژن اینڈ اسپریڈ آف سیل، مطلب کہ سیلز کی ان کنٹرول جو ڈویژن ہوتی ہے اور ایب نارمل سیل ڈویژن جو ہوتی ہے کازز کینسر کاز کرتی ہے۔ امیونولوجی از دا برانچ ان وچ وی اسٹڈی دا کمپوننٹس آف دا امیون سسٹم، یہ ایسی برانچ ہے جن میں ہم امیون سسٹم کے مواد کی اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ دیئر رول اگین ڈیزیزز، اور ان کا جو ڈیزیزز کے خلاف رول ہے۔ امیونولوجسٹ اسٹڈی ٹو ڈیولپ ویکسین، وہ بیماریوں کے لیے ان کی جو اینٹی بیکٹیریل ویکسینز ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹریٹ آٹومائن ڈیزیزز، اور ٹریٹ آٹومائن ڈیزیزز مطلب کہ جو باہر سے ڈیزیز آتی، تو آٹو امیون ڈیزیز مطلب کہ جو امیون کے خلاف ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرتی ہے۔ اینڈ امپروو امیون رسپانس ٹو انفیکشن، اور جو امیون رسپانس ہوتی ہے مطلب ہماری باڈی میں جتنی جو ہے امیون سسٹم جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہمیں بیماری کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیماریاں بہت کم لگتی ہیں، تو جو ان کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت اچھا رسپانس کرتا ہے، اس لیے ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں، وہ ڈیزیزز کے اگینسٹ بہت اچھا رسپانس کرتا ہے، ان کو باڈی کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتا، اس وجہ سے ان لوگوں کو بیماریاں کم لگتی ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے فارماکولوجی۔ فارمیسی سے نکلا ہے جس میں دوائیاں ہوتی ہیں۔ فارماکولوجی از دا برانچ ان وچ وی اسٹڈی ڈرگ، جس میں ہم ادویات کا معائنہ کرتے ہیں، اینڈ دیئر افیکٹس، اور ان کے اثرات آن دا باڈی، جسم پر، ان کے اثرات اور دوائیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں باڈی کے اوپر۔ دس ہیلپس ان دا ڈیولپمنٹ آف نیو ڈرگس، یہ نئی ادویات کی تشخیص میں ہماری مدد کرتی ہے۔ امیونولوجی اسٹڈی ٹو ڈیولپ ویکسین ٹریٹ آٹومائن ڈیزیز، یہاں سے ہے فار ایگزامپل نیو بیکٹیریل اینڈ نیو اینٹی بائیوٹکس آر ڈیولپڈ، مطلب کہ نئے جب اینٹی بائیوٹکس بنتے ہیں دیٹ آر یوز ٹو کل، جو کہ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے، اینڈ ٹریٹ بیکٹیریل انفیکشن، جو بیکٹیریا سے انفیکشن کاز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ فارماکولوجی تھی۔ دیز آر جسٹ اے فیو آف دا مینی برانچز آف بایولوجی، یہ ابھی چند ہیں بایولوجی کی بہت سی برانچز میں سے یہ چند برانچز ہیں۔ ایچ برانچ آفرز یونیک انسائٹس انٹو دا فیسکینیٹنگ ورلڈ آف لائف، ہر برانچ جو ہے وہ الگ الگ حیران کن مواقع دیتی ہے، حیران کن ہر چیز میں بتایا ہوا ہے کہ اب دیکھیں نا یہ جو ساری برانچز ہیں ان میں الگ الگ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ ان میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ ہر چیز میں حیران کن الگ الگ ہر فیلڈ کی جو ہے خاصیت بتائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے کنٹریبیوٹنگ ٹو آور انڈرسٹینڈنگ آف دا کمپلیکسٹی اینڈ بیوٹی آف آور پلانٹ، تاکہ ہم اپنی پلانٹ کی جو ہے خوبصورتی اور پیچیدگی کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، تو یہ جو ہے لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کا یہ ٹاپک 1.1، تو اب اگلا جو ہے وہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔